أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا
قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتما وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختوں کو اٹھا لیا، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت میں سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توخ تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔
اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الاعراف کے 2 رکوع پڑھیں گے، کیونکہ ایک رکوع تو الحمدللہ بڑا ہے، لیکن دوسرا والا بالکل 5 آیات پر مشتمل ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، اسی لیے ہم نے آج 2 رکوع لے لیے۔ انشاءاللہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو ان کی قوم جس طریقے کی حرکتیں انہوں نے کی تھی، تو وہی درس نصیحت ہمیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ انداز میں، یعنی ان کے جو دوسرے کیریکٹرز تھے، جو کہ ہمارے لیے ایک وعید ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور وعید یعنی ڈراوا بھی ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسی وہ خبیث حرکتیں تھی بنی اسرائیل کی جس پر اللہ نے لعنت بھیجی، اور یعنی رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اس میں پیغام دیا ہے قرآن میں، کلام پاک میں، ان آیات میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ شروع ہوتی ہیں آیتیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ فی الحیاۃ الدنیا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، اتخذوا بنا لیے، کیا بنا لیے؟ عجل یعنی بچڑے کو معبود بنا لیے، تو سینالہم، سا ان قریب، ینالو یعنی پہنچنا، سینالہم ان پر بہت جلد نازل ہوگا، غضب من ربہم، غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلہ اور ذلت، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ میری بہنوں، پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا، لاسٹ رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لاسٹ رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دے رہے تھے وہ احکامات لینے کے لیے گئے تھے، اور بتلا کر گئے تھے، لوگوں کو جتلا کر گئے تھے کہ یہ اللہ کے صریح احکامات جو اللہ پاک ہمیں دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ میں لینے جا رہا ہوں، اور تب تک تم لوگ ہارون کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی رسول ہیں ہارون، اور ان کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ تو یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تھے، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، سامری نے کیا کیا؟ جادوگر نے، وہ سامری جو تھا جس نے بچڑے کا ایک شکل بنائی زیورات لے کر، اور اس میں پھونک ماری تھی نا، اور اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، پچھلے ہم نے درس میں پڑھا تھا۔ تو کیا کرنے لگے لوگ؟ صاحب اس کے سامنے پڑ گئے، بولے کہ اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے یعنی مخالفت کی اس چیز کی، یہ شرک جو ان سے سرزد ہو رہا تھا، تو اس شرک پر انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اخذ برأس اخیہ، یعنی پکڑ لیا ان کے سر کے بال کو اپنے بھائی کے، ویجرہ الیہ، اور اپنی طرف کھینچا۔ تو کیا کہا ہارون علیہ السلام نے؟ قال ابن اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یعنی بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اور قریب تھا، کادو یعنی وہ قریب تھا، وکادو یعنی اور قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے۔ تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی اب تم مجھے یعنی دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرو، کیونکہ میں ان کے جیسا نہیں ہوں۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمائیں کیونکہ میں یہ ظالم قوم کی طرح نہیں ہوں. انہوں نے شرک کیا, میں نے ان کو روکا, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں مانے. تو پھر لاسٹ آیت ہم نے کیا پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, قال کہا کہ رب اغفر لی, اے رب مجھے معاف کر دے, ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں تیری رحمت میں داخل کر لے, وانت ارحم الراحمین بے شک اے رب آپ ہی ارحم الراحمین ہے. یہ دعا کی تھی. آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا جو رکوع تھا اسی سے کنیکٹنگ ہے آگے والی آیت بھی, یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچڑے کو معبود بنا لیے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم, ان قریب ان کو پہنچے گا اللہ کا غضب, ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب پہنچے گا, وذلہ اور ذلت ہوگی, کہاں پر, فی الحیات دنیا میں ہی ان کو بتا دے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا نا, یعنی احسانات سے نوازنے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی, موسیٰ علیہ السلام کے ذرا سا ہٹتے ہی انہوں نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا نا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان قریب ینالہم ان کو پہنچے گی غضب من ربہم, اللہ کا غضب ان کو پہنچے گا, وذلہ فی الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی میں ذلت ان کو نصیب ہوگا. یعنی اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری پایا گیا, یعنی ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا, اور اس سے پہلے جو جی رہے تھے وہ ذلت کی زندگی میں وہ جی رہے تھے, انہیں ذلت ملی, انہیں ان پر اللہ کا غضب ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, یعنی افترا پردازیاں کرنے والے مفترین, وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں مفترین, افطرا پردازیاں کرنے والے کو. یعنی افطرا پردازیاں یعنی کیا تھا کہ جھوٹ باندھنا اللہ پر. انہوں نے کہا نا کہ یہی معبود ہے, بیل کی یعنی بچڑے کی شکل بنائی, زیورات سارے سونا چاندی جمع کر کے بچڑے کی شکل بنائی, اور اس میں سے بیل کی آواز نکالی اور کہا کہ یہی اللہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ پر اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ذلت کا عذاب دیا, اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے, والذین عملوا السیئات, اور جو لوگوں نے عملوا السیئات سیئات والے اعمال کیے, برے اعمال کیے, لیکن انہیں جب پتا چلا کہ یہ برا عمل ہے تو ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی, من بعدہا اس کے بعد, یعنی بعد میں پتا چلا کہ یہ بات غلط تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا, تو فوری توبہ کر لیے. وآمنوا اور ایمان لا لیے, ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں جن لوگوں نے توبہ کی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا ہے, غفور و رحیم ہے. یعنی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے میری بہنوں, اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, لیکن کب کرتا ہے, جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے, اللہ پر ایمان لائے. اسے پتا نہیں تھا, اس نے گناہ کر لیا تھا, جب پتا چل گیا تو اسے چاہیے کہ وہ فوری چھوڑ دے گناہوں کو, اور اللہ کی طرف لپک پڑے, توبہ کرے, تائب ہو جائے. جیسے پتا چلا کہ یہ گناہ ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ چھوڑ دے گناہوں کو اور ایک اللہ کی راہ پر وہ چل پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عمل سیئات کیے یعنی برے اعمال کیے, ثم تابوا پھر توبہ کیے, من بعدہا اس کے بعد, وآمنوا اور ایمان لا لیے اللہ پر. یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کا درجہ بالکل گھٹ جاتا ہے, اور کنٹینیو گناہ پہ گناہ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کا ایمان بالکل ہی زیرو لیول پر آ جاتا ہے, بالکل ہی زیرو لیول پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان توبہ کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ ایمان لائے, وہ فوری کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ بولے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, میرے ایمان کو میں پختہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس بندے کو جو اس طرح سے کہتا ہے کہ میں ایمان لا لیا اور توبہ کرتا ہے, خالص پکی توبہ کرتا ہے, تو ان ربک من بعدہا بے شک اس کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم, اس کے لیے کیسا ہو جائے گا, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. شرط کیا ہے, توبہ کرے. کیسی توبہ, خالص توبہ, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. تو یہ ہمیں درس نصیحت اس پوائنٹ سے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس
ادا سے کہ جنہوں نے توبہ کی تھی اور اپنی اصلاح کر لی تھی تو اللہ نے انہیں معاف کیا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دیکھو ہمارے سامنے مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ. سکت رک جانا، عن موسیٰ سے الغضب یعنی غصہ، یعنی جو غصے میں آ گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام. غصہ دیکھیے اب یہاں پر اور ایک بھی پوائنٹ ہے ہمارے لیے، غصہ جائز ہے. کب جائز ہے؟ دیکھیے غصہ تو حرام ہے نا، غصہ تو حرام ہے، لیکن غصہ حرام ہے لیکن غصہ اس وقت جائز ہے جب کوئی برا کام ہو رہا ہو. اب ایسا نہیں کہ برا کام ہو رہا ہے تو بھی غصے میں نہیں آ رہی اس وجہ سے کہ نہیں غصہ حرام ہے، غصہ کبھی کرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بات یعنی ہاف نالج از ورس دین اگنورینس کہتے ہیں نا، یعنی آدھی تعلیم جو ہوتی ہے نا بڑی ڈینجر ہوتی ہے. تو آدھی تعلیم نہیں، پوری تعلیم حاصل کرنا ہے ہم کو. یعنی ہمیں سب اتنا ہی نہیں معلوم رکھنا ہے کہ صرف غصہ حرام ہے، نہیں غصہ بے شک حرام ہے، لیکن غصہ جائز ہے اس وقت جب حق اور باطل کی بات آ رہی ہو، جب اسلام کی بات آتی ہو، جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہو تو وہاں پر غصہ جائز ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہوئے تھے، ان پر غصہ ہو گئے تھے اور ان کے بھائی کو مارنے لگے تھے اور قوم پر بڑا ناراض ہو گئے تھے، غصہ ہو گئے تھے. لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب لوگ توبہ کرے، کئی لوگ پلٹ آئے اور بولے کہ نہیں اب سے ہم نہیں کریں گے اور یہ ہماری غلطی تھی، تو ان کی توبہ کرنے کے بعد، ان کے لوٹ آنے کے بعد اسلام میں پھر یہ ایمان لائے تھے وہ لوگ. تو وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ یعنی ان کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح کیا کیا؟ اخذ لے لیا الواح جو لوح وہ تھا نا، مطلب الواح کہتے ہیں تختیوں کو، صحیفوں کو. جو صحیفے انہوں نے بازو ڈال دیے تھے نا ان لوگوں کی، یعنی یہ حرکتیں دیکھ کر کے بچڑے کو پوجا کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر ان کو غصہ آ گیا تھا تو بازو ڈال دیے تھے ان تختیوں کو، وہ اٹھا لیے، تختیاں اٹھا لیے. اس نے موسیٰ نے ان تختیوں کو اٹھا لیا. ان کے مضامین میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیا تھا اس میں؟ وفی نسختہا، اس میں نسخہ تھا، نسخہ اس میں رکھ دیے گئے تھے مضامین، اس میں مضامین رکھ دیے گئے تھے ہدن و رحمہ، ہدایت کے، رحمت کے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ لوگ کیسے تھے، لربہم ان کے رب پر کیا کرتے تھے، وہ ان کے رب سے یرہبون ڈرتے تھے، ڈرتے تھے. یعنی میری بہنوں ہدایت اللہ کی جانب سے، کتابیں تو نازل ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے، کیا کہتے ہیں کہ نسخے تو ملتے ہیں آپ کو، نسخہ ملتا. دیکھیے فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے، دوا اس کو دینا ہے تو کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ پرسکرپشن دیتا ہے، تو وہ جو پرسکرائب کرتا ہے نا اسے نسخہ کہتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونانی چٹکلے ہوتے ہیں اسی کو نسخہ کہتے ہیں، نہیں. نسخہ ایلوپیتھی میں بھی ہوتا ہے، ہومیو میں بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی ڈاکٹری میں نسخہ کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج. گناہ بیماریاں ہیں، گناہ بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج اللہ پاک نے قرآن میں رکھا ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا جسمانی بیماری کو چیک کرتا ہے، دوا دیتا ہے. ایک ہوتی ہے روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں یعنی اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے. تو یہ روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں جب انسان کو لگ جاتی ہیں، جیسے نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، فسق کی بیماری، گناہوں کی بیماری، تو یہ بیماریاں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مردن، یعنی اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ گناہ بیماری ہے، اللہ کہتا ہے. ہم نے پڑھا نا سورۃ البقرہ میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں تھیں، اللہ نے اسے اور بڑھا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہ رہے وہ بیماری کو ہٹائیں، تو اللہ خود بڑھا دیتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ، یعنی ایسی مرض میں انسان مبتلا نہ ہو، وہ دیکھے اپنے دلوں کو ٹٹولے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے پہلے ہی رکوع میں کہا نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. تو وہ مرض کیا تھا؟ نفاق کا مرض تھا. وہ مرض سے مراد کون سا مرض تھا میری بہنوں؟ نفاق کا مرض تھا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مرض سے تشبیہ دی. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, مطلب ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. بولے ان کو دلوں کے مرض سے کیا مراد تھا وہاں پر؟ ان کے دلوں کے مرض سے مراد تھا, آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ نفاق تھا ان کا, ہے نا. سورۃ البقرہ میں دیکھیے اول فرسٹ رکوع سیکنڈ رکوع میں. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نصیحت دی یہاں پر ہمیں کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت اور رحمت ان کے لیے, ان کی قوم کے لیے عطا کی تھی اللہ کی جانب سے, لیکن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوئی؟ وہ للذین ھم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو آج ہمارے پاس قرآن ہے موجود, تو سبحان اللہ ہمارے لیے اس آیت پہ کیا درس نصیحت ہے میری بہنوں؟ اس میں ہمارے لیے درس نصیحت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رحمت ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے, کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے؟ للذین ھم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتا نا, تو وہی کیا کرتا ہے, کھول کھول کر دیکھتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. حق کو وہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے, آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند نہیں کرتا. ہدایت والا وہ ہوتا ہے, رحمت اس کے پاس آتی ہے, ہدایت والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حق سننے کے لیے کان کو کھول کر رکھتا ہے, حق کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی رکھتا ہے. ورنہ تو جس کو ہدایت نہیں لینی ہے, جس کو رحمت نہیں لینی ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا, وہ تو حق سنے گا ہی نہیں, کانوں کو بند کر لے گا. وہ حق دیکھے گا ہی نہیں, اپنے آنکھوں کو بند کر لے گا, اور محروم رہ جائے گا, محروم رہ جائے گا. اللہم احفظنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہی لوگوں نے اس سے ہدایت اور رحمت لی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. اور موسیٰ نے کیا کیا؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے وقت کے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کر لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 70 یعنی بلوایا تھا کوہ طور پر ان سے وعدہ لینے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہیں بلایا اللہ تعالیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور 70 لوگوں کو. اب اس میں مختلف تفاسیر آتی ہیں میری بہنوں. یعنی یہ 70 آدمی کون تھے, یہ 70 آدمی کون تھے, ان کا معاملہ کیا تھا؟ ایک تو آگے اگلے حاشیے میں بھی آئیں گی. یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے, جہاں پر انہیں کسی جرم کی وجہ سے بطور عذاب ہلاک کر دیا گیا, جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے یہ مطلب 70 آدمیوں کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ 70 آدمی کون تھے, ان کا گناہ کیا تھا, کس جرم سے وہ ہلاک ہوئے تھے؟ اس میں مفسرین الگ الگ اختلاف ہیں تفسیر میں. کوئی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں, جب تک ہم اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے یقین نہیں کریں گے. ایک روایت یہ آتی ہے, جب تک ہم خود کلام نہیں کریں گے. میں موسیٰ تم تو کلام کر کے آ گئے, ہم نے نہیں کیا نا, ہم خود کلام کریں گے تو ہم یقین کریں گے. کچھ نے یہ کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ 70 آدمیوں کو سلیکٹ کیا, انتخاب کیا اور ان کو وہاں لے گئے. اور حضرت موسیٰ سے جب ہم کلام ہوا تو انہوں نے سنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بات کر رہے ہو نا, تو ہمیں تھوڑا اپنی یعنی نگاہوں سے بھی دیکھنا چاہیں گے. ہم آواز تو سنی ہم نگاہوں سے بھی دیکھنا چاہیں گے. اور مفسرین بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 70 لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے بچڑے کو عبادت کرتے وقت دیکھا, لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا. ایک چوتھی رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 70 آدمی جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا, وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی, جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں دیا, نہ آئندہ کسی کو دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی. ایک زلزلہ آیا اور سارے اس میں ہلاک ہو گئے. بہرحال کئی یعنی تفاسیر اس کے آتے ہیں. بس اتنا بات تو طے ہے کہ 70 آدمی تھے, 70 لوگ تھے جو کوہ طور پر گئے. ٹھیک ہے, گئے کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ, اپنی قوم میں سے چنا موسیٰ نے 70 رجلا 70 آدمیوں کو لِمِيقَاتِنَا, ہمارے مقرر کیے ہوئے جگہ پر وہ لوگ جمع ہوئے. بول رہے اللہ تعالیٰ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا,
یعنی وہ 70 آدمیوں کو جو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو زلزلے نے آ پکڑا, تو زلزلہ آتی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, فاخذته الرجفہ قالا, کہنے لگے ربی لو شئت اہلکتم من قبل وإیایا. تو موسیٰ نے کیا کہا, جیسے زلزلہ آیا ان کے قوم کے لوگ 70 کے 70 یعنی ان کے اوپر زلزلہ آ گیا, وہ گر پڑے, تو کیا موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب, اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. یعنی یعنی مطلب یہ کہ ہم یہ 70 لوگ جو آئے ہیں, اگر تو چاہتا ہے تو ہم کو یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا, ہم کو آنے سے پہلے ہی تو ہمیں اور مجھے اور ان تمام کو ہلاک کر دے سکتا تھا. اتہلکنا, کیا اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کر دو گے, بما فعل السفہاء منا, ہم میں کہ کچھ بے وقوف برے عمل کیے ہیں, جو بے وقوفوں کا عمل تھا, بے وقوفوں کی حرکت تھی, اس کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. اللہ پلیز نہیں کرو ایسا. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کر رہا ہے. وہ تو جو بدترین لوگ تھے جنہوں نے یعنی بچڑوں کا معبود بنا لیا تھا, تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی وہیں پہ ہلاک کر دے سکتا ہے, لیکن تو نے نہیں کیا, ہم پر رحم کیا نا, مزید رحم فرما ہم پر اور ہمیں ہلاک نہ کرنا. اور کہنے لگے کہ ان ہی الا فتنتک, یہ تو بے شک تیری طرف سے ایک آزمائش تھی ہمارے لیے. تدل بها من تشاء وتهدی من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے, تو کئی لوگوں کو, یعنی یہ واقع محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے, ایسے امتحانات سے تو جس کو چاہتا ہے ڈال کر ہدایت پر قائم کر دیتا ہے. کیا بتائے کہ تدل بها من تشاء, تو گمراہ کر دیتا ہے اس سے کئی لوگوں کو, وتہدی من تشاء, اور ہدایت دیتا ہے کئی لوگوں کو. یعنی یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ میں, کیا پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں, کہ یدل به کثیرا ویہدی به کثیرا, یہی آیت, یہی بات آئی تھی سورۃ البقرہ میں, لیکن اللہ نے وہاں پر اور واضح کر کے ہمیں بتایا وما یدل به الا الفاسقین, یدل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یعنی قرآن سے, اللہ کی بات سے, اللہ کی آیات سے سن کر, پڑھ کر, سمجھ کر کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ہدایت پاتے ہیں, اور بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کون گمراہ ہوتے ہیں؟ اب بولیں گے یعنی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے بھی, قرآن پڑھ کر گمراہ سے مراد قرآن پڑھتے ہوئے بھی گمراہ ہوتے ہیں. کون ہے وہ؟ وما یضل به الا الفاسقین. کون ہوتے ہیں گمراہ؟ یاد رکھیے, قرآن پڑھنے کے باوجود, ترجمہ پڑھنے کے باوجود, کون سمجھنے کے باوجود کون گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ان کے بارے میں, یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے فاسق. ہاں یہ بات یاد رکھ لیجیے, یہ بات یاد رکھ لیجیے, کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے فاسق کے. یعنی فاسق ہوتا ہے, فاسق کون؟ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے. ابھی میں نے بتایا نا, ایک ہوتی ہے نفاق کی بیماری, ایک ہوتی ہے فسق کی بیماری. فسق کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ٹیڑیاں نکالنے والا. فاسق کون ہوتا ہے؟ ایسا گناہگار جو ہر بات میں ٹیڑی نکالتا. فار ایگزامپل, آپ کو ایک گھریلو ایگزامپل دے کر بتاؤں. ہم خواتین بیٹھتی ہیں 4 محفل میں, ٹھیک ہے, ہماری چند رشتہ دار بھی خواتین سب بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں. آپ نے کوئی بات کہی, آپ نے کوئی اچھی بات کہی, ٹھیک ہے, مثال دے رہی ہوں, غور سے سنیے گا. آپ نے کوئی اچھی بات کہی, اس میں سے وہ 4-5 خواتین جو بیٹھی ہیں, تینوں تو سمجھ گئی, ٹھیک ہے, چوتھی بھی سمجھ گئی, یا پھر نہیں سمجھی تو خاموش بیٹھ گئی کہ چلو ٹھیک ہے, یہ جو بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. 5ویں اس کی عادت یہ ہے, اچھی بات بھی بولو اس کو ٹیڑھی لگتی. نکلتے کہ نہیں نکلتے ایسی مثالیں ہماری خاندانوں میں؟ نکلتے نا؟ آپ خود سوچیے, نہیں نکلتی ایسی مثالیں؟ بے شک نکلتی ہیں. آپ کہتے نہیں, مطلب سبھی کہتے ارے ان کو تو چھوڑو جی, وہ تو اچھی بھی بات بولو تو اس میں ٹیڑھی ہی نکالیں گے. ان کو اچھا سمجھا کہ بتا رہی کہ یہ ایسا ہوا تھا, تو انہوں اپنے اوپر لے لیتے, نہیں میرے تعلق سے ہی بولے, یہ ایسا تانا مارنا چاہ رہے تھے, انہوں ہائج خراب, وہ فلاں ہے فلاں ہے. اور یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ نصیحت لے گی نہ فائدہ اٹھائے گی وہ بات سے کچھ, بس ایک کیا کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ اس کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ وہ یعنی فسق, ٹیڑھا پن اتنا زیادہ ہے, ٹیڑھا پن, کہ اچھی بات بھی اس کو اس کا برا جامہ پہنا لیتی اس کو, ہے نا. تو یہی بات ہے, یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تدل بها من تشاء وتهدی من تشاء,
یعنی اے رب آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کی باتیں جو ہوتی نا تو یہ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے. ہدایت اور رحمت تو اللہ سے ڈرنے والے لیتے ہیں. گمراہ ہو جاتے ہیں کئی لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی. آج ہم دیکھتے نا عالم ہے, فاضل ہے, اس کو علم ہے ہر چیز کا, لیکن دیکھو گناہ میں ملوث ہے. دیکھتے لوگ ہیں یار میں ایسے گناہ کر سکتا ہے یہ. ہاں اس نے نہیں لیا, اس کو دیا گیا علم, علم تھا اس کے پاس, لیکن دل میں فسق تھا نا, دل کی بیماری تھی نا اس کو, نفاق کی, فسق کی. اللہم احفظنا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو جسے چاہے گمراہ کر دے, جسے چاہے ہدایت دے دے. انت ولینا فاغفر لنا, تو ہی ہمارا مددگار ہے. یعنی بندہ یہ حماقت نہیں کرے کہ میں تو بہت متقی ہوں, میں تو قرآن سنتی ہوں, تو میں قرآن پڑھتی ہوں, میں قرآن سنتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے ہدایت ملتی, میں تو ہدایت یافتہ ہوں. نہیں, اللہ سے دعا کریں کہ انت ولینا, یا رب انت ولینا فاغفر لنا, اللہ تو ہمارا مددگار بن جا نیکیوں پر, نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے, نیکیوں پر چلنے کے لیے. جو نیک ہدایت کو ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ اس چیز پر قائم رہنے کے لیے ہماری تو مدد فرما. ولینا انت ولینا, تو ہی ہمارا دوست ہے, مددگار ہے. فاغفر لنا, پس ہمارے گناہوں کو بخش دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین. سبحان اللہ, کیا پیاری دعا ہے. ٹک کر لیجیے اس دعا کو, بہت پیاری دعا ہے. انت ولینا, اے رب, یا ربی انت ولینا, اے رب تو, یا ربی نہیں ہے لکھا ہوا لیکن آپ کہہ سکتی ہیں, آپ کہہ سکتی ہیں. یعنی انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. اس دعا کو مانگتے وقت آپ کہہ سکتی ہیں اللہم انت ولینا, یا پھر یا ربی انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. بہترین دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انت ولینا, اے رب آپ ہمارے مددگار ہیں, ولی ہیں. فاغفر لنا, ہمیں معاف کر دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین, بے شک آپ تو یعنی بہت بہتر معاف کرنے والے ہیں, سب سے بہتر معاف کرنے والے. غافرین کہتے ہیں سب سے بہتر معاف کرنے والا اللہ. آپ ہی ہو وہ جو سب سے بہتر معاف کرنے والے ہوں. یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, التجا کی, دعا کی. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ بجلی کی کڑک, جو بھی مطلب دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے, زلزلے نے آپ پکڑا, جو بھی ہوا بے ہوش ہو گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا و دعا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اللہ تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا نا. یہ جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ تبھی تو ہلاک کر دے سکتا تھا, لیکن انہوں نے توبہ کی نا, اللہ تجھ سے معافی مانگی, انہوں نے, اللہ نے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہیں زندہ کر دیا. یہ روایات آتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. کیا دعا کی, اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, کیا کہا, اور لکھ دے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائیاں. کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں, دیکھیے کیسی. رمضان آ رہا ہے, ایسی دعاؤں کو سیکھیں. جیسے یہ انبیاء کی دعائیں ہیں, دعا الانبیاء ہے, یہ انبیاء نے دعا کی ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اللہ لکھ دے, اللہ لکھ دے اس دنیا میں بھلائیاں ہمارے لیے. وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی بھلائیاں لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. ہاں, یہ دعا تو اس وقت کر سکتے ہیں جب آخر میں ہم اللہ کی ہدایت پر قائم رہ گئے, اللہ کی ہدایت کو ہم نے چن لیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی راہ کو. تو اس وقت یہ پیاری دعا کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ نبی والی دعا ہے, یہ نبی والی دعا ہے, بہترین دعا ہے ماشاءاللہ. کیا دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اللہ لکھ دے. ہم جیسا دعا کرتے ہیں نا سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں, کیا دعا کرتے ہیں, هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یعنی کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کیا دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ ہمیں عطا کر دنیا کی بھلائیاں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی بھلائیاں. یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حسنہ, اللہ لکھ دے, لکھ دے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے صرف مانگ رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو لکھ دے, بھلائی میرے لیے لکھ دے. تو سبحان اللہ, یعنی سرٹیفائڈ کرا رہے ہیں یہاں پر. تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ربنا آتنا, اللہ دے دے, پھر دنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے ہمیں, دے دے کہہ رہے ہیں. یہاں پر تو وَاكْتُبْ کہہ رہے ہیں, لکھ دے. سبحان اللہ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ, اللہ لکھ دے ہمارے لیے دنیا کی بھلائیاں,
دنیا کی نیکیاں ہمارے لیے لکھ دے، آخرت میں بھی، آخرت کی بھی بھلائیاں نیکیاں لکھ دے. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، یعنی توبہ کرتے ہیں ہم، رجوع کرتے ہیں، لکھ دے ہمارے لیے بھلائیاں. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے کہا کہ عذابی، میرا عذاب اسی کو پہنچتا ہے، بھی اس کو، کس کو؟ من اشاء، جس پر میں چاہتا ہوں. رحمتی وسعت کل شیء، سبحان اللہ، اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس پر چاہتا ہوں عذاب کو نازل کر سکتا ہوں، تو خوف کھائیں اللہ سے، دعائیں مانگے اللہ سے، اپنی مغفرت کی، اپنے اولاد کی، اپنے اہل خاندان کی، اپنے معاشرے کی، سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، سب کے لیے معافی کی دعا مانگے، خود کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے عذابی، میرا عذاب اسی وہ پہنچتا ہے، بھی من اشاء، اس پر پہنچتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں. وہ رحمتی، اور میری رحمت وسعت، گھیرے ہوئے ہے، کل شیء، ہر شے پر. فساکتبھا، پس ان قریب میں ضرور لکھ لوں گا. تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے میری بہنوں، نبی نے دعا کی کہ وقت لکھ دے میرے لیے حسنات. سبحان اللہ، اتنی پیاری دعا. اب میں تو دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی تھی کہ چلو اب یہ دعائیں ہم نے مانگنی ہے. تو اب یہ ایک پوائنٹ ملا تھا کہ نہیں، ہدایت پر ہو تو ہی دعا مانگ سکتی ہیں آپ یہ، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انا ہدنا الیک، اللہ میں تیری کیا کہتے ہیں کہ تیری طرف میں نے رجوع کر لیا ہے. انا ہدنا الیک، میں نے تو تیری طرف رجوع کر لیا، ہدایت پر میں جم رہی ہوں. یہ بات میں یعنی کہہ سکتی ہوں اللہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے اب آگے شرط لگاتا ہے، ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا تیرے لیے بھلائی. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا تیرے لیے بھلائی، حسنات، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سارے تیرے لیے لکھ دوں گا. کب؟ اللہ اکبر. فساکتبھا، پس ان قریب، اکتبھا، میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی حسنات کو، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو میں لکھ دوں گا. کس کے لیے؟ للذین یتقون، شرط ہے تقوی، شرط ہے تقوی. ٹھیک ہے میں لکھوں گا ان کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہن یا ربی. اللہ ہم کو ان میں سے بنا جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ پراپرلی ادا کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیتوں پر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شرط لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے لکھ دوں گا حسنات، بھلائیاں لکھ دوں گا، کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ، لکھ دوں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول نبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی کی. اب یہ شرط ہے ہمارے لیے میری بہنوں. اللہ راضی ہوگا کب ہوگا؟ الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پر آپ کو ایمان لانا ہے. تو یہ بیان سب کے لیے ہے، یہود، نصارہ، مسلمان، سب کے لیے ہے کہ تم دیکھو اس نبی کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ، اور وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں. نبی کیا کرتے ہیں؟ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم، وہ ان کو حکم دیتے ہیں، یعنی نبی حکم دیتے ہیں ان کو کس چیز کا؟ بالمعروف، نیکی کا. وینہاہم عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں منکر سے. ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کرتے ہیں تمہارے لیے طیب چیزوں کو. ویحرم علیہم خبائث، اور وہ حرام کرتے ہیں تم پر خبائث کو. یعنی یہ شرائط ہیں اللہ کی رحمت پانے کے، حسنات، بھلائیاں. کون نہیں چاہتا میری بہنوں؟ ہم سب چاہتی ہیں. ہم کہتی ہیں اللہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دنیا دے دے، آخرت دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، پریشانیاں چلے جائیں ہم سے، راحتیں ملے ہم کو، فلاں چیز ملے. اللہ مستعان. اللہ یہاں پر شرط لگا رہا ہے، سب ملے گا، سب ملے گا. کیا کرنا ہے؟ سب ملے گا تم کو. کیا کرنا ہے؟ نبی امی کی اتباع کرو،
وہ تمہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور تمہیں روکتے ہیں وہ برائی سے، تو تم اس حکم کی فرما برداری کرو، نیکی کی راہ پر چلو، برائی سے رکو، کیونکہ نبی ہمیں نیکی کی راہ پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ تمام چیزیں کر لو، نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے پوری کرو، منکر سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے پورا کرو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ تمہارے لیے حلال کی گئی طیب چیزیں کھاؤ پیو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث اور حرام کی گئی تم پر خبیث چیزیں تو اس سے رک جاؤ، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توخ تھے ان کو دور کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وَيَدَعُ نکال دیتے ہیں، عنہم ان سے، اسرہم جو بوجھ ان کے اوپر تھا، والاغلال جو توخ پڑا ہوا تھا نا، جو بوجھ تھا، وہ توخ اور بوجھ کیا تھا میری بہنوں لوگوں کے اوپر؟ یہ بوجھ اور توخ وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے۔ کیا تھا؟ مثلا نفس کے بدلے نفس، جو قتل کر اس کو قتل کرنا لازمی تھا، دیت تو کچھ بھی نہیں تھی پہلے۔ اب جیسے ہو نا جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی اجازت امت محمدیہ کو دی گئی ہے، ویسے اس وقت نہیں تھی، سخت ترین احکامات تھے، نفس کا بدلہ نفس، خلاص، قتل تو قتل، نہ دیت نہ بدلہ نہ معافی۔ یا پھر جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی، اور بھی مطلب مسائل میں ان کے یہ آتا ہے کہ جس کپڑے کو بھی نجاست لگ جاتی تھی اس کا خطا کرنا ضروری تھا، یعنی بس وہ مطلب اب ہمارے پاس کیا ہے، دھونے کا حکم دیا نا اللہ نے ہم کو کہ دھو کر پھر استعمال کر لو، نہیں، ان کو تو مطلب نکال ہی دینا تھا وہ۔ تو ایسے احکامات ان کو دیے گئے تھے جو ان کے گلے میں ایک توخ، یعنی بہت ہی ان کو یعنی بھاری تھے وہ احکامات۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی مجھ پر کہ ساری زمین کو امت محمدیہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ساری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، آپ جہاں بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلی امتوں میں کیا تھا، نہیں، ان کو پرٹیکولر عبادت گاہ جانا ہی پڑتا تھا، مسجد ہو وہیں جائیں اور نماز پڑھیں، دوسری جگہ تو کہیں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ، تو ان کو ویسے اسکیڈول بنانا پڑتا تھا، نکلتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ مسجد رہے تو ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وہ لوگ پچھلی قوموں میں۔ ہمیں اللہ نے اتنی سہولت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مہربانی کی مجھ پر اور میری امت پر کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی کہ میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، وقت ہو گیا، مسجد قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی زمین تمہارے لیے پاک کر دی گئی، تم کون سی بھی پاکیزہ زمین پر نماز پڑھ لے سکتے ہو، سبحان اللہ۔ بڑی عنایات ہے میری بہنوں ہمارے رب کی ہم پر۔ پچھلے اقوام پر دیکھیے یعنی سخت ترین احکامات تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو لوگ یعنی اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توخ میں تھے ان کو دور کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان احکامات دیے ہیں۔ جو شریعت محمدیہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کئی چیزیں یعنی پچھلے جو شریعت میں تھی ویسی نہیں ہے، بالکل آسان شریعت اللہ نے امت محمدیہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتباع کرو رسول کی، تمہارے نبی امی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو روک کر تھوڑا اللہ تعالیٰ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگ جو اتباع کرتے نا رسول کی، جو نبی امی ہے، جو یعنی جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، نبی امی وہ نہیں ہے کہ مطلب تم نہیں جانتے ہو اسے، یعنی تورات والے زبور والے نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، عیسائی یہودی سب جانتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں آخر الزمان، آخری زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی جو تم کو حکم دیتا ہے نیکی کا، برائی سے روکتا ہے، تمہیں پاک طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام کرتا ہے، اور تم پر جو بوجھ تھا وہ اتارتا ہے، نہیں آسان شریعت تمہیں دی جاتی ہے۔ فالذین آمنوا، ہاں اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، سبحان اللہ، غور سے سنیے میری بہنوں، نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہاں پر اہم پوائنٹس بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وَعَزَّرُوهُ، ان کی مدد کرنا ہے، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے مدد کرنا ہے،
نبی کی مدد کرنا ہے، اور وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ ان کی حمایت کرنا ہے، وَنَصَرُوهُ ان کی مدد کرنا ہے، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا نبی کے ساتھ، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان آخری الفاظ سے یہ بھی ایک بات واضح ہوتی ہے نا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لمبی آیت یہ جو آئی نا 157 میں سورہ اعراف، 56 تک تو پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، پھر بیچ میں اب نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک پیغام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس نبی کی اتباع کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور نہ صرف اتباع کرو ان کی بات مانو بلکہ عزروہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ حمایت کرو، مدد کرو، حمایت کرو، ونصروہ ان کی مدد کرو۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، یعنی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی ونصروہ ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، الذی انزل معہ جو ان پر نازل ہوا، قرآن کی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہدایت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً پورے کے پورے لوگوں کی طرف۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے نہیں تھے، جیسے پچھلے دیکھیں ہم بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ نے، بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس وقت کے جتنے لوگ تھے بس وہی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ان کے یعنی ان کی طرف رسول بنا کر وہ بھیجے گئے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ؟ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، ناس پورے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، میں تم پوروں کے طرف، میں سارے انسانیت کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی کس نے بنا کر بھیجا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور وہ ایسا معبود برحق جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، وہی زندہ ہے، زندگی دیتا ہے، وہو یحیی، وہی حیات دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ وہ حیون ہے، زندہ ہے، اور وہ یحیی حیات دیتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا، بس ایمان لاؤ اس پر، اس اللہ پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ورسولہ کون رسول؟ النبی الامی، نبی امی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلمتہ، اور اس کے کلمات پر، اس کے احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اتبعوہ، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم بھی ہدایت پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنی توحید اس آیت میں بیان کی، اپنی توحید بیان کی، فرمایا کہ اپنی توحید اور رسالت دو بھی بیان ہوئی اس آیت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی یعنی خبردار کرنے والا، ساری انسانیت کو خبردار کرنے والا، رسول یعنی بھیجا ہوا، احکامات کے ساتھ بھیجا ہوا، یعنی وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں احکامات کے ساتھ، ساری انسانیت کے لیے ہیں یہ احکامات۔ قرآن اور حدیث صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، قرآن اور حدیث ساری انسان، جو بھی انسان ہے نا، چاہے وہ کون سی بھی ذات کا اپنے آپ کو کہلائے، کون سے بھی ملک کا کہلائے، ان تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بات بتائیں ہم غیر مسلم کو اپنے کہ دیکھو تم کیوں اسلام کی طرف نہیں آتی، یہ ہمارا ہی نہیں ہے، تمہارا بھی مذہب یہی ہے، ساری انسانیت کا مذہب یہی ہے، مذہب اسلام۔ سارے انسانیت کے لیے گائیڈنس کے لیے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری انسان جمیعاً، قل یا ایھا الناس، اے لوگ کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، بے شک میں رسول اللہ ہوں تم پوروں کی طرف، پورے انسانوں کی طرف۔ اور کس نے بھیجا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب نے بھیجا جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اس پر، اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ رسول نبی امی،
الذی یؤمن جو کہ وہ خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے احکامات پر، واتبعوہ ان کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمِن قوم موسیٰ، قوم موسیٰ میں ایک جماعت تھی، امتن ایک جماعت ایسی بھی تھی، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف کرتی تھی۔ یعنی ساری کی ساری قوم بگڑی بھی نہیں تھی، کچھ ایسے لوگ تھے، چند وہی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے کہ عیسائیوں میں جب مسلمان ہوتے نا، پہلے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم عیسیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن انہیں پتا چلتا کہ نہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو پھر وہ اسلام لاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبداللہ بن سلام تھے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی ایسے صحابی تھے جو پہلے تورات اور زبور پر ایمان لاتے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ آخر کتاب آ گئی ہے، آخری نبی امی آ گئے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں لینا ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کر لیا تھا، اور کہتے بھی تھے کہ ہم 2 شریعتوں پر ہم عمل کرنے والے تھے، پہلے ہم نے موسیٰ کی شریعت پر عمل کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ شریعتین انہوں نے اتباع کی 2 شریعتوں کی۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے کیا عنایات کی تھی، وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ تو پچھلے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا بنی اسرائیل کی۔ کتنے قبیلے تھے میری بہنوں بنی اسرائیل کے؟ 12، اس میں سے 12 جماعتیں، اللہ نے 12 قبیلے تھے تو 12 لوگوں کو الگ ڈیوائڈ کر دیے تھے۔ اور کیا کیا جب موسیٰ کو حکم دیا کہ ان کی قوم کے لیے موسیٰ نے پانی مانگا تھا نا، پچھلے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، پانی مانگا تھا، وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے کیا کیا تھا، 12 چشمے جاری کر دیے تھے نا، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یہ پڑھے نا ہم، یہ کہ مطلب یعنی 12 کیا کہتے 12 قبیلوں میں 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ وہی بات پھر اب یہاں پر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو اے موسیٰ، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک شخص نے اپنے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا تھا، یہ پچھلا ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ پے در پہ بنی اسرائیل پر جو نوازشات کیے تھے، جو مہربانیاں کیے تھے، اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا مہربانیاں ان پر ہوئی تھی۔ 12 چشمے پھوٹے تھے، ان کے لیے پانی پینے کا انتظام ہوا تھا، اور ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، یعنی 12 قبیلوں کے 12 چشمے اللہ نے دیے۔ پھر ان پر بدری کا سایہ کیا، من و سلوا اتارا، جس کی تفصیلات ہم نے سورۃ البقرہ میں الحمدللہ اس کا علم حاصل کر چکے ہم لوگ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کی، اب کھاؤ پیو مزے کرو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی اللہ نے تم کو طیب پاک چیزیں دی ہیں نا کھاؤ، مگر وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ان کو کھانے پینے کے لیے دیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کیا ظلم کرے وہ لوگ جب دیے کھانا پینا رہنا سکون سے رہنا نا، نہیں رہے، جب انہیں کہا گیا کہ تم رہو یہاں پہ اطمینان سے، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن تم جب دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جانا تو حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تمام یعنی یہ 2 آیتیں جو پچھلے میں نے پڑھی نا میری بہنوں، وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ والی آیت یعنی آیت نمبر 160 اور 161، یہ 2 بھی 162 تک بھی، یعنی 3 آیتیں بھی پچھلے سورہ بقرہ میں آئی ہیں یہ، یعنی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں رہو، کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو بھی جہاں سے بھی تم چاہو کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اتنا سب
کرنے کے بعد اتنے بنی اسرائیل کو یعنی 12 چشمے دے دیے، من و سلوا دے دیے، بدلی کا سایہ کر دیا، یہ سب کر دیے، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں، بولے شہر میں ٹھیک ہے شہریاں نہیں رہتے، کھانا کھا کھا کے من و سلوا بیزار ہو گئے، شہر میں ٹھیک ہے جاؤ شہر میں، وہاں پہ بھی پاک طیب چیزیں کھاؤ پیو، مگر جھک کے رہو، دروازے میں داخل ہوتے وقت وہاں سے شہر میں اترا کے مت جاؤ، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جھک کے جاؤ، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، نہیں سنے یہ لوگ، فبدل الذین ظلموا منہم، اللہ پاک کہتا ہے کہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، قولاً اللہ کی بات کو، غیر الذی دوسری بات سے بدل دیا، قیل لہم فارسلنا علیہم رجسا من السماء، قیل لہم ان کے لیے جو کہا گیا تھا، جو بات اللہ نے فرما برداری کی کہی تھی کہ تم مغفرت طلب کرو اللہ سے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو شہر میں، نہیں سنے، بدل دیا اللہ کی بات کو، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، جو ان سے بات کہی گئی تھی نا اس سے دوسری بات کو بدل ڈالا، تو اللہ نے بھی کیا کیا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اللہ نے ان پر آسمان سے سخت عذاب بھیج دیا، کیوں، بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظالم تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ چھوٹا سا رکو تھا اسی لیے میں نے اس کو بھی لے لیا 5 آیتوں والا، اس میں سے تقریباً 1 2 3 آیتیں، آیت نمبر 159 160 اور 161 162، یہ 4 آیتیں بھی یعنی 60 61 اینڈ 62، یہ 3 آیتیں بھی پچھلے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو ہمیں یاد رکھنے والا بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔